واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حج کرنے کے لیے انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جاب کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، پھر نکلنا پڑتا ہے. پھر جب میقات پر جاتا ہے تو سلا ہوا لباس بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اسباب زیب و زینت بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. نہ انسان مشہور لگا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے. تو یہ ترک کرنے کی عبادت ہے. ہر چیز چھوڑتے جاؤ اللہ کے لیے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے محبوب کے عشق میں مست ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا میں. لہٰذا تم بھی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اپنے مالک کی محبت میں فنا ہو جاؤ. تو حج اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے روزہ بنا. نماز اصل عبادت تھی، اس کے تعاون کے لیے زکوٰۃ بنی. ساری باتیں، مگر ایک عبادت دوسری عبادت کی تقویت کا سبب بنتی ہے. تو زکوٰۃ نماز کی تقویت کا سبب بنی اور روزہ حج کی تقویت کا سبب بنا. اب اسی بات کو میں ایک دوسرے انداز سے کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے دو جذبے دیے ہیں. ایک ہے ہوش مندی کا جذبہ، عقل کا، وہ نماز کے لیے بہت موزوں ہے. نماز کے ٹائم کی فکر رکھنی پڑتی ہے. گھڑی رکھو، سائے کا خیال رکھو، دھیان رکھو اذان کی آواز کب آ رہی ہے. اگر انسان تھوڑا سا بے دھیانی کرے تو نماز گئی. عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی ہیں؟ بس میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھتی ہوں. وہ مہمانوں کو چائے دینے میں ایسے مصروف ہوتی ہیں کہ ٹائم نکل جاتا ہے، نماز ادا کر بیٹھتے ہیں. دکاندار حضرات کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ دو کسٹمر رہ رہے ہیں، ان کو بکرا لو پھر پڑھتا ہوں. وہ دو کے ساتھ ایک تیسرا بھی آ جاتا ہے، چوتھا بھی آ جاتا ہے اور نماز ادا ہو جاتی ہے. تو نماز کے لیے فکر کی ضرورت ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے. اور حج جو ہے وہ انسان کو بالکل اپنے آپ کو بھلا دینے کا سبب دیتا ہے. ساری دنیا کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ اور اللہ کی محبت سے مست ہو جاؤ. اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے. عقل اور عشق کی الگ الگ جذبے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. عقل سوچتی رہ جاتی ہے اور عشق چھلانگ لگا دیتا ہے. تو عقل کا جذبہ نماز کے کام آتا ہے اور عشق کا جذبہ حج کے کام آتا ہے. پھر اسی بات کو ایک اور انداز سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے دو انداز ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بلند ہیں، وہ عظیم تر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہے اللہ کی شان دل ربائی. شان دل ربائی کا کیا مطلب؟ اللہ بڑے عظیم ہیں، بڑے بہت بڑے ہیں، مگر اللہ محبوب بھی تو ہے نا، پیارے بھی تو ہے نا، محبت کرنے والے بھی تو ہے نا. تو یہ جو اللہ کی شان دل ربائی ہے، اس کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اس کے لیے حج اللہ نے بنا دی. تو شان کبریائی کے لیے نماز بنی اور شان دل ربائی کے لیے حج بنا. چنانچہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں.
ایک اور انداز سے یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بعض صفات کو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے نماز عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کو سامنے رکھتے ہوئے آج ظاہر کرنا اس لیے نماز بنی، اور اللہ کی کچھ صفات کا تعلق جمال کے ساتھ ہے، اس کے لیے حج بنی کہ انسان اللہ کی صفات جمال کو سامنے رکھے اور اپنے محبوب کی دیدار کے لیے اس کے گھر پہ حاضری دے۔